تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا کہ جو تمہارے دل اس کی خواہش نہیں کرتے، تمہارے دل اسے نہیں چاہتے، اس تک پر تو تم نے اس میں تکبر سے کام لیا۔ اب یہاں دیکھیے، تکبر سے کام لیا یعنی اپنے کو بڑا سمجھا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور دوسرے گروہ کو تم قتل کرتے ہو۔ یہاں دیکھیے لا تہوا کے بعد تو ہندو کا اضافہ کر کے قہوہ کا معنی بتا دیا۔ حویہ یا ہوا باب سمیہ اسموں سے اس کا معنی ہوتا ہے خواہش کرنا اور چاہنا۔ ہوا کا معنی محبت اور عشق ہوتا ہے۔ ہاں آپ نے پڑھا ہوگا دیوان حماسہ کا یہ شعر، دیوان حماسہ تو بھی پڑھی ہے، وہ دیوان حماسہ کا ایک شعر پڑھا ہوگا، ہوایا مارکت دل جنانی نہ مسعد جلیل جسمانی جو مکہ موسیٰ۔ ہوایا ہے مہریہ، تو ہوا کا معنی خوب کو ہوتا ہے، تو لا تہوا کا معنی ہوا لا تحب۔ انفسکم من الحق، یہ من بیانیہ ہے اور حق بے ما اللہ تہوا میں ماں کا بیان ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ حق لے کے آیا کہ تمہارے دل جسے پسند نہیں کرتے ہیں، تو اس تک پر تم نے استقبال سے کام لیا۔ مفسر کہتے ہیں تفسیر میں تکبرتم اتباعی، تم نے اس کی پیروی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ استکبرتم کی تفسیر تکبرتم سے کر کے ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ یہاں استکبرتم میں باب استفعال کی خاص خاصیت پائی جا رہی ہے، وہ ہے موافقت تفاعل۔ باب استفعال کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے موافقت تفاعل۔ موافقت کا معنی ہوتا ہے ایک بات کا دوسرے بات کے ہم معنی ہونا، تو اس تکبر کے ہم معنی ہے۔ اب کہتے ہیں وہ جواب کلما وهو محل الاستفهام والمراد به التوبیخ۔ یہاں بتائیے جواب کلما کون ہے؟ استکبرتم، یہ کلما کا جواب ہے۔ کہہ رہے یہی کلما کا جو جواب ہے یہی اصل استفہام کا محل ہے۔ استفہام کا اثر اسی پہ ہو رہا ہے کہ جب تمہارے پاس تمہارے خواہش کے خلاف رسول کوئی حق بات لے کے آیا، کیا تم نے اس کو وہاں تکبر سے کام لیا؟ یہاں استفہام سے مراد استفہام نہیں ہے، المراد بھی التوبیخ، اس سے مراد زجر و توبیخ ہے۔ کبھی کبھی کسی کو ڈانٹنا پھٹکارا ہوتا ہے تو سوال کر کے اس کو ڈانٹا پھٹکارا جاتا ہے، تو اس کے استفہام میں توبیخی کہلاتا ہے۔ یہاں وہی ہے فَفَرِيقًا مِّنْهُمْ كَذَّبْتُمْ، تو ان میں سے منہم سے مراد کون ہے؟ نہیں رسول، ہاں ان میں سے ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلایا، جیسے حضرت عیسیٰ کی۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور رسولوں کے ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو۔ قتل کرتے ہو یا قتل کیا؟ قتل کیا، زمانے ماضی میں یہ ہو چکا ہے، حال کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں المضارع لحکایت الحال الماضیہ، مضارع یہ حال ماضیہ کی حکایت کے لیے ہے۔ اے قتلتم، تو تقتلون یہ قتلتم کے معنی میں ہے، کا زکریا و یحییٰ، یعنی تم نے انہیں ایک گروہ کو قتل کیا جیسے زکریا و یحییٰ۔ یہ حکایت حال ماضیہ کا کیا مطلب ہے؟ حکایت کا معنی ہوتا ہے نقل کرنا اور بیان کرنا۔ حاشیہ نمبر 13 دیکھیے،
کہتے ہیں سورتھا ان یقدر ویفرض الواقع فی الماضی واقعا وقت التکلم ویخبر عنہ بالمضارع الدال علی الحال۔ حکایت حال ماضیہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز زمانے ماضی میں وقوع پذیر ہو چکی ہے اسے زمانے موجودہ میں گفتگو کرنے کے وقت اس کو یہ فرض کیا جائے کہ وہ اس موجودہ وقت میں اس کا وقوع ہو رہا ہے۔ جو چیز ماضی میں واقع ہو چکی ہے اس کو موجودہ زمانے میں واقع فرض کیا جائے، اور پھر موجودہ زمانے میں واقع ہونے والی چیز کے لیے، عمل کے لیے جو صیغہ مضارع اور حال کا لایا جاتا ہے وہ ماضی والی اس چیز کے لیے بھی وہی صیغہ لایا جائے۔ اس کو کہتے ہیں حال ماضیہ کی حکایت۔ حال ماضیہ کی تو حکایت حال ماضیہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ لوگوں میں بہت سے لوگ مقرر ہوں گے اور ہو سکتا ہے وہ بھی سب جھکائے ہی نیچے بیٹھے ہوں، کچھ دیکھ بھی نہ رہے ہوں۔ ہیں ہاں بالکل، کیوں جی تھوڑا سب بھی اٹھاؤ اوپر، بہت اہم چیز کچھ ہے۔ ہاں تو حال ماضیہ جیسے آپ لوگوں میں کچھ مقررین ہوتے ہیں تو اپنی تقریر میں حکایت حال ماضیہ بہت کرتے ہیں۔ صحابہ کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی، مسجد نبوی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت حاضر ہے، اتنے میں ایک دیہاتی کہیں باہر سے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ یہ کیا اسی وقت ہو رہا ہے سب؟ ماضی میں ہوا تھا، ماضی میں وہ حال تھا، اس وقت وہ حال تھا ماضی میں، جو ماضی میں حال تھا اس وقت حال کے سیرے سے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ حکایت حال ماضیہ یہ ہر زبان میں ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا قالوا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پہ پردہ پڑا ہے، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے کوئی بات کہی یہودیوں کو، تو انہوں نے استہزاء اور مذاق اڑانے کے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پہ غلاف پڑا ہوا ہے، غلاف والے ہیں دل ہمارے۔ یہ غلف اغلف کی جمع ہے، اغلف غلاف سے بنا ہے۔ اغلف کا معنی کیا ہے؟ جسے غلاف سے ڈھانک دیا جائے۔ اے مغشات باغطیۃ، قلوبنا غلف کا مطلب کیا ہے؟ قلوبنا مغشات باغطیۃ، اغطیۃ، ہمارے دلوں پر غلاف ڈال دیا گیا، اسے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ فلا تعی ما تقول، تو آپ جو کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں، اس کو ہمارے دل اس کو سمجھتے نہیں اور اس کو محسوس نہیں کرتے۔ قال تعالی بل لعنهم اللہ، بل تو ادراک کے لیے آتا ہے نا، یعنی کلام سابق سے روگردانی کر کے کسی اور طرف توجہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ بل لعنهم اللہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کے سبب۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا معنی ہوتا ہے الابعاد عن رحمت اللہ، رحمت سے دوری، یہی لعنت ہے۔ لعنہم اللہ تو اس کا معنی ہوا ابعدہم عن رحمتہ وفضلہم عن القرب، اسی کا مفہوم بتا دیا۔ لعنت کا معنی ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہوئی، یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں دور کیا اور اس بات کو قبول کرنے سے انہیں الگ کر دیا۔ کفر کی وجہ سے لعنت ہے، یعنی لیس عدم قبولہم لخلل فی قلوبہم، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دلوں میں کچھ کمی، پردہ پڑا ہوا ہے، آپ کی بات مجھے پہنچ نہیں پا رہی، مذاق کے طور پہ کر رہے تھے۔
تو اللہ کا فرمان ہوا کہ لعنہم اللہ بکفرہم، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ دلوں میں کچھ خلل ہے اور خرابی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو ان کا قبول نہ کرنا یہ دلوں کی کسی خلل اور خرابی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو بہت کم تم ایمان لاتے ہو، بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ قلیلاً ما یؤمنون میں قلیلاً کے بعد ما ہے، اس کو کہتے ہیں ما زائدۃ لتاکید القلتی، ما یہاں قلت کی تاکید کے لیے زائد ہے۔ خیال رہے کہ زائد سے مراد یہاں وہی اصطلاحی معنی ہے، اس کو دوہرا لیجئے کہ زائد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس کے گرا دینے سے اصل معنی مقصود میں خلل واقع نہ ہو۔ زائد کا مطلب بالکل بیکار نہیں، یہ بھی کارآمد ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اور یوں ہی کسی بھی فصیح و بلیغ کے کلام میں کوئی چیز زائد محض نہیں ہوتی، بیکار نہیں ہوتی۔ یہاں زائد کا معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کہ اس کے گرا دینے سے ایسا نہیں کہ کچھ اثر نہیں پڑے گا، اثر پڑے گا گرا دینے سے، مگر اصل معنی مقصود میں اثر نہیں پڑے گا۔ ماں یہ قلت کی تاکید کے لیے زائد ہے، تو اب مطلب کیا ہوا؟ ایمانہم قلیل جدا، یعنی ان کا ایمان لانا بہت کم ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے یہاں سے کوئی کتاب آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، جو کتاب ان کے ساتھ ہے، لما معہوم میں ما سے مراد توریت ہے، جس کو مفسر نے من التورات کہہ کر کے واضح کیا۔ اور پہلی جو کتابوں من عند اللہ ہے، وہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، مفسر اسی کے بارے میں کہتے ہیں هو القرآن، ہاں، کہ جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے کوئی کتاب یعنی کتاب یعنی قرآن آئے جو اس توریت کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ اس سے پہلے وہ کافروں کے خلاف اس سے ان کے وسیلے سے مدد مانگتے تھے۔ قبل مجیئہ، اشارہ یہ کیا کہ قبلو یہاں پر مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے، اور اسی وجہ ایسی صورت میں قبلو یا اس طرح سے اور دیگر جو غایات ہوتے ہیں وہ سب مبنی برضم ہوتے ہیں، اس لیے من کے داخل ہونے کے باوجود قبلو پر ضمہ ہے، یعنی مبنی برضم ہے۔ اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ مجیئی ہے، جو اس سے جا سے سمجھا جا رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یعنی اس کتاب کی آمد سے پہلے وہ یستفتحون علی الذین کفروا، وہ کافروں کے خلاف مدد مانگتے تھے۔ یستفتحون یعنی یستنصرون، استفتاح کا معنی بتاتے ہیں کہ استفتاح سے مراد یہاں استنصار ہے، کیونکہ فتح جو ہوتی ہے وہ نصرت اور مدد کے بعد ہوتی ہے، تو نصرت گویا ذریعہ ہوتا ہے فتح کا، سبب ہوتا ہے فتح کا، تو اس طریقے سے مسبب بول کر سبب مراد دیا گیا، گویا عبارت میں مجاز مرسل ہے۔ ہاں، علی الذین کفروا، کافروں پر، کافروں کے خلاف وہ مدد مانگتے تھے۔ یقولون اللہم انصر علیہم بالنبی المبعوث آخر الزمان، وہ یوں دعا کرتے تھے، اے اللہ کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما نبی آخر الزمان کے وسیلے سے، بالنبی المبعوث آخر الزمان۔ اس طرح سے وہ پہلے نبی آخر الزمان کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔
پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس سے وہ آشنا تھے، جس سے وہ واقف تھے، من الحق، یہ من بیانیہ ہے، یہ بیان ہے معرفوں میں ما کا، تو مطلب کیا ہوا کہ جب ان کے پاس حق آ گیا جس سے وہ آشنا تھے، یہ حق کیا ہے؟ وہ بعثت النبی، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت ہے، یعنی سرکار مبعوث ہو گئے، کفروا بھی، تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، ان کا انکار کیا۔ یہ کفر و انکار ان کا کس وجہ سے تھا؟ حسداً و خوفاً علی الریاست، ایک تو حسد کی وجہ سے اور دوسرے اپنی ریاست و سربراہی کے خلاف اندیشے کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر ہم انہیں رسول مان لیں، رسول برحق مان لیں، تب تو سربراہی اور قیادت سے انہیں کی ہوگی، جبکہ ان کے آنے سے پہلے ہم سربراہ اور قائد تھے، ہماری سربراہی تو جاتی رہے گی۔ اپنی سربراہی کے اوپر انہیں اندیشہ تھا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اچھا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین آگے آ رہا ہے، تو ان کافروں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کا معنی بھی پڑھ چکے ہیں، رحمت سے دوری۔ یہاں غور کیجیے کہ 2 بار لما آیا، لما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور اس کے بعد پھر آگے ہے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، ہے نا؟ 2 بار لما آیا ہے، جواب صرف ایک ہے، وہ ہے کفروا بہ۔ ہاں، تو یہ کفروا بہ دوسرے والے لما کا جواب ہے، اور پہلے والے لما کا جواب یہاں محذوف ہے کسی دوسرے والے کے قرینے سے۔ مفسر کہتے ہیں وہ جواب لما الاولی دل علیہ جواب الثانیہ، پہلے والے لما کے جواب پر دوسرے والے لما کا جواب قرینہ و دلیل ہے، دل علیہ، اس نے اس پر کی طرف رہنمائی کی ہے۔ قرینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ قرینہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو بتائے، وہی تو قرینہ ہوتا ہے۔ قرینہ کو دوسرے لفظوں میں دلیل بھی کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کبھی ماں باپ کے قرینے سے کوئی چیز حذف کر دی جاتی ہے، کبھی ماں قبل کے قرینے سے کوئی چیز حذف کر دی جاتی ہے۔ یہاں ماں باپ کے قرینے سے پہلے والے لمحہ کا جواب حذف ہو گیا۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ یعنی کفروا به، یہی ہے یا اسی مضمون کا کوئی بھی آپ سنائیں؟ بئس ما اشتروا به انفسهم، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، اپنی جانوں کو احدھا من الثواب، یعنی اپنے حصے ثواب کو بیچا، حصے ثواب۔ حد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حصہ، تو حدھا من الثواب، حصے ثواب، مختصر ترجمہ کر دیں۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز کہ جس کے عوض انہوں نے اپنے حصے ثواب کو بیچا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ جسے اللہ نے اتارا، اس چیز یعنی اس کتاب کا انکار کرتے ہیں جسے اللہ نے اتارا۔ یہ خیال ہے کہ بیسا یہ افعال ضم میں سے، افعال مدح و ضم تو پڑھا ہے آپ نے، یہ افعال مدح و ضم جو ہوتے ہیں یہاں پر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ان کا فاعل ہوتا ہے اور دوسرے ان کے بعد ایک اور اس میں مرفوع ہوتا ہے جس کو مخصوص کہتے ہیں۔ افعال مدح کے بعد ان کو مخصوص بالمدح کہتے ہیں، اور افعال ضم کے بعد اسی اس میں مرفوع کو مخصوص بالضم کہتے ہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، فاعل تو بہرحال لفظ میں ہوگا، اس کا تو حذف جائز ہی نہیں،
اور جو رہ گیا مخصوص، مخصوص کبھی محذوف ہوتا ہے کبھی مذکور ہوتا ہے۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ما نکرۃ بمعنی شیئن تمییز لفاعل بیسا والمخصوص بالضم ان یکفر الی آخرہ۔ کہتے ہیں بیسما میں جو ما ہے یہ نکرہ ہے شیئن کے معنی میں، اور یہ فاعل ہے، بیسا کے فاعل کی تمییز ہے۔ بیسا میں ضمیر ہوا ہے، ضمیر مبہم، جس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے یہ ما بمعنی شیئن نکرہ لایا گیا۔ بات سمجھے؟ ہاں، اب کیا ہوا کہ ممیز تمیز سے مل کر کے بیسا کا فاعل ہو گیا، اور اس کے بعد آئیں یکفرو، بعد میں آ رہا ہے ان مصدریہ موصول حرفی اپنے مابعد صلہ کے ساتھ مل کر یہ مقصود بالضم۔ تو ما نکرہ بمعنی شیئن بیسا کے فاعل کی تمیز ہے، اور مقصود بالضم ان یکفروا بما انزل اللہ ہے۔ پھر آپ سے ان یکفروا میں جو ان ہے یہ کون سا ان ہے؟ ان مصدریہ، اور ان مصدریہ اپنے مابعد فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، تو اس سے ان یکفروا کا معنی ہوا ہے کفرہم۔ اس سے اشارہ یہی کیا کہ ان مصدریہ۔ اب معنی کیا ہوا کہ بے سمجھ کرو بھی انفسہم کفرہم بما انزل اللہ، بما انزل اللہ من القرآن، من القرآن نکال کر یہ بتایا کہ ما انزل اللہ میں ما سے مراد خاص کتاب یعنی قرآن ہے۔ بغیاً ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، بغیاً کو بتاتے ہیں کہ مفعول لہو لیکفروا، یہ یکفروا کا مفعول لہو ہے، اور بغیاً کا معنی کیا ہے؟ حسداً علی ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء۔ انہوں نے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے حصے ثواب کو بیچا، وہ کتنی بری ہے، یعنی ان کا اس کتاب کا انکار کرنا جو اللہ نے اتاری وہ کتاب۔ بغیاً ان ینزل اللہ، اس حسد میں، اس بغاوت میں، اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے جس پر چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ کیا اتارتا ہے؟ وحی اور کتاب اتارتا ہے۔ ان ینزل اللہ اور ان ینزل اللہ، یہاں دو قرأتیں ہیں۔ باب افعال سے لیجئے تو ان ینزل اللہ، یہ ابو عمرو ابن کثیر کی قرأت ہے، انزال سے ہے، اور باب تفعیل سے لیجئے تو ان ینزل اللہ، یہ بقیہ قرہ کی قرأت ہے۔ نیچے دیکھیے محشی کی مدد سے آپ کا سارا مسئلہ حل ہے، بالتخفیف والتشدید، یعنی ینزل اور ینزل، من فضلہ، اپنے فضل سے وہ اللہ اتارتا ہے۔ الوحیہ نسب کے ساتھ ہے، الوحیہ، یہ دراصل ینزلہ کا مفعول محذوف ظاہر کیا کہ ینزلہ پڑھے یا ینزلہ پڑھے، سمجھے؟ انزلہ ینزل انزال، یہ ہے متعدی، اور متعدی کے لیے کم سے کم ایک مفعول تو ضرور ہوگا، وہ مفعول عبارت میں ہے نہیں تو مفسر نے اس کو واضح کیا الوحیہ۔ بعض لوگوں کو اس مقام پہ شبہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضل کی تفسیر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ فضل کی تفسیر، فضل کی تفسیر نہیں ہے بلکہ مفعول محذوف کو واضح کیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، الوحیہ ہی پڑھیے گا، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے وہ رسالت کے لیے چاہتا ہے اس پر اپنے فضل سے وحی نازل فرماتا ہے، اسے رسول بناتا ہے۔ من فضلہ کا لفظ بڑھا کر کے یہ اشارہ ہے کہ رسالت اور نبوت یہ محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ فضل الہی پہ ہو، کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص محنت اور کوشش کر کے اور نبوت اور رسالت حاصل کر کے اور نبی اور رسول بن جائے۔ دیکھیے قادیانی نے بڑی کوشش کی، بہت محنت کی، لیکن نہیں بن پایا۔ فباؤ بغضب علی غضب، تو یہ لوگ
غضب پر غضب کے ساتھ، دوہرے غضب کے ساتھ واپس ہوئے۔ باؤ کا معنی رجل، با کا معنی بتا دیا، بے غضب یعنی بے غضب من اللہ بکفرہم بما انزل، والتنکیر للتعظیم۔ کہنے بے غضب کا معنی کیا ہے؟ یعنی اپنے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کی جانب سے غضب شدید کے ساتھ یہ واپس ہوئے۔ غضبن میں جو تنوین تنکیر ہے اس کو کہتے ہیں تنکیر للتعظیم، یہ بیان عظمت کے لیے ہے۔ تو غضبن کا معنی کیا ہوا؟ غضبن عظیم کبیر شدید، سمجھ گئے؟ ہاں، علی غضب، وہ غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے۔ تو پہلا والا غضب یہ تو اللہ کی جانب سے غضب ہے جو ان کے کفر کی وجہ سے ہے، اور دوسرا یہ غضب استحقوه من قبل بتغییر التوراۃ والکفر بعیسیٰ۔ دوسرا یہ غضب وہ ہے کہ توریت کو ضائع کرنے اور حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے، یعنی ان پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے پہلے ہی سے جس کے مستحق ٹھہرے تھے، وہ غضب ہے۔ تو دو غضب، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین۔ مہین یہ اہانت سے اس میں فاعل ہے، تو مہین کا معنی ہوا ذو اہانت، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ہاں، رسوا کن، اہانت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا قَالَ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ کتاب پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے اتاری ہے، بما انزل اللہ میں ما سے مراد کیا ہے؟ القرآن وغیرہ، مفسر نے بتایا ہے کہ قرآن وغیرہ اور دیگر جو کتب سماویہ اللہ کی اتاری ان پر ایمان لے آؤ۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اتاری گئی، یعنی ہمارے رسول پر، وہ ہے توریت۔ یہ تورات نکال کے تفسیر کی کس کی؟ بما انزل میں ماتی۔ قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جبکہ حال یہ ہے، یہ واو حالیت کے لیے ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ وہ اس کے ما سوا کی یا اس کے بعد میں آنے والی کتاب کی کا انکار کرتے ہیں جبکہ وہ حق ہے۔ بما وراءہ کی تفسیر میں مفسر میں دو تعبیریں اختیار کی، بما وراءہ یعنی سواہ، بما وراءہ یعنی بعدہ۔ اس سے اشارہ کیا کہ ورا دو معنی میں ہے، کبھی سوا کے معنی میں ہوتا ہے، تو بما وراءہ کا معنی کیا ہوا؟ بما سوا، اس کے علاوہ، اور کبھی یہ ورا بعد کے معنی میں ہوتا ہے، پیچھے اور بعد کے معنی میں۔ ہاں، تو اس صورت میں مطلب ہوا ہو جائے گا بما بعدہ، اور قرآن پر یہ دونوں چیزیں نازلہ یہ ثابت ہوتی ہیں، صادق آتی ہیں، جبکہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس کے سوا یعنی توریت کے سوا یا توریت کے بعد والی کتاب پر کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ وہ حق ہے۔ اس کو بھی بتا رہے ہیں حال، یہ حال ہے۔ تو یکفرون بما وراءہ یہ جملہ بھی حال ہے، اور هُوَ الْحَقُّ یہ جملہ اسمیہ یہ بھی حال ہے۔ مصدقاً حال ثانیۃ مؤکدۃ یہ بھی حال ہے۔ یہ دوسرا حال ہے جو مؤکدہ ہے، یعنی تاکید کر رہا ہے، جو مضمون پہلے والے سے سمجھ میں آ رہا ہے اسی کی یہ کو بیان کر رہا ہے، تو تاکید ہو جائے گی۔ مصدقا لما معہم، حال میں کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتاب ان کے ساتھ ہے، یعنی توریت۔ قل لهم فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء تو کیوں قتل کرتے تھے، کیوں قتل کرتے ہو اگر تم سب مومن ہو۔ تقتلونا کی تفسیر میں قتل تم کر کے وہی اشارہ کیا جو اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے
کی حکایت حال ماضیہ کے طور پر. ہاں ان کنتم مومنین یعنی ان کنتم مومنین بالتورات وقد نهیتم فیہا عن قتلہم، جبکہ تم توریت پر ایمان رکھتے ہو اور توریت میں ان انبیاء کو قتل کرنے سے تمہیں روکا گیا ہے. تو یہاں کہتے ہیں الخطاب للموجودین فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بما فعل آباؤہ لرضاہم بہ، یہاں ان یہودیوں سے خطاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اس کی وجہ سے جو ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، ان کے آباء و اجداد کی کے جو کرتوت تھے، ان کرتوتوں کی بنیاد پر خطاب ان کی ان اولادوں سے کیا جا رہا ہے. کیوں؟ لرضاہم بھی، اس لیے کہ یہ اس پر راضی ہیں. والرضا بالکفر کفر، کفر پر رضامندی بھی کفر ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ارے رسول جی ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یقیناً تمہارے پاس حضرت موسیٰ روشن معجزات لے کر آئے، روشن نشانیاں یعنی معجزات، جیسے عصا، ید بیضا اور سمندر کو پھاڑ دینا، اس میں راستہ بنا دینا، یہ سب معجزات لے کر آئے. تم اتخذتم العجل الہن، استخذتم دو مفعول چاہتا ہے، ایک یہاں عبارت میں موجود ہے، دوسرا محذوف ہے جس کی طرف اشارہ کیا مفسر نے الہن نکال کر کے. اور پھر تم نے اس کے بعد یعنی حضرت موسیٰ کے میقات پر جانے کے بعد 40 دن کے چلے پر جانے کے بعد، میقات سے مراد بھائی 40 دن کا چلہ تو توریت کے لیے دینے کے لیے وہ گئے تھے وہاں کوہ طور پر. پھر تم نے موسیٰ کے میقات پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بِاتِّخَاذِهِ، اور یہ کام کر کے جبکہ تم ظلم کرنے والے تھے. ہاں کہ جو بچڑا انہیں عبادت جو خدا کے لیے ہونی چاہیے تھی، اس کو تم نے بچڑے کے لیے کر دیا. وَذَرُوا الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ ہوا.